بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ معزز سامعین، ہم دین میں ترجیحات اس کتاب کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں جسے علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے ترجیحات اور موازنات۔ ترجیحات کا یہ مسئلہ دوسری قسم کے مسائل سے بھی تعلق رکھتا ہے جن میں بعض کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ موازنات کا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی کتاب اولیات الحرکہ الاسلامیہ میں گفتگو کی ہے۔ میں نے اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیمتی اقوال ذکر کیے ہیں۔ موازنات کے مسئلے کے اہم ترین اہداف یہ ہیں: نمبر 1، جائز مصالح، منافع اور بھلائیوں کا آپس میں موازنہ۔ نمبر 2، ممنوع مفاسد، مضرتوں اور برائیوں کا آپس میں موازنہ۔ نمبر 3، اسی طرح مصالح، مفاسد اور بھلائیاں اور برائیاں جب ایک دوسرے سے متصادم ہوں اس وقت ان کے درمیان موازنہ۔ پہلا موضوع ہے مصالح کا آپس میں موازنہ۔ پہلی قسم یعنی مصالح میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے متعین کردہ مصالح رتبے کے لحاظ سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ جس طرح کے علماء اصول نے ان کی وضاحت کی ہے 3 بنیادی مراتب پر مشتمل ہیں: ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ ضروریات وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ حاجیات وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر تو سکتی ہے مگر مشقت اور حرج کے ساتھ۔ اور تحسینیات وہ ہیں جو زندگی کو حسین و جمیل بناتے ہیں۔ ان کو عرف میں تکمیلی امور بھی کہتے ہیں۔ موازنات کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ہی ترجیحات کا مسئلہ بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ضروریات کو حاجات پر اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ تحسینیات پر مقدم کریں، اور حاجیات کو تحسینیات اور تکمیلی امور پر مقدم کریں۔ اسی طرح ضروریات خود آپس میں بھی مختلف اور متفاوت ہیں۔ وہ جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے 5 ہیں: دین، جان، نسل، عقل اور مال۔ اور بعض علماء نے ان کے ساتھ ایک چھٹی چیز بھی شامل کی ہے اور وہ ہے عزت۔ ان میں سے دین سب سے پہلے اور اہم ہے، وہ باقی ضروریات پر مقدم ہے، یہاں تک کہ جان پر بھی، اور جان پھر باقی ضروریات پر مقدم ہے۔ مصالح کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے: یقینی مصلحت کو ظنی اور موہوم مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، بڑی مصلحت کو چھوٹی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، جماعتی مصلحت کو انفرادی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، اکثریت کی مصلحت کو اقلیت کی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، دائمی مصلحت کو عارضی یا ختم ہونے والی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، اصل اور بنیادی مصلحت کو ظاہری اور جامعی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا، مستقبل کی قوی مصلحت کو حال کی کمزور مصلحت پر مقدم کیا جائے گا۔ سورہ حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اور بنیادی اور مستقبل کے قوی مصلحتوں کو ان ظاہری اور فوری مصلحتوں پر مقدم کرتے ہیں جن سے بعض لوگ چمٹے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطوں کو بھی قبول کیا جن کے بارے میں پہلی نظر میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس میں اسلامی جماعت کے لیے نقصان ہے، یہ کم پر رضامندی ہے۔ اس بات پر رضامند ہونا کہ سورہ نامہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ مٹا کر ان کی جگہ بسمک اللہم لکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا کر ان کی جگہ ابن عبداللہ کے الفاظ لکھے جائیں۔ ان تمام امور پر رضامندی کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اطمینان کا سانس لیں، دعوت کی اشاعت کے لیے فارغ ہو جائیں اور دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو مخاطب کر سکیں۔ قرآن نے اس کو بجا طور پر فتح مبین کہا ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مفاسد اور مضرتوں کے درمیان موازنہ۔ دوسری قسم یعنی مفاسد اور مضرتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مصالح کی طرف باہم مختلف اور متفاوت ہیں۔ وہ مفسد جو کسی ضروری چیز کی تعطیل کر اس مفسدہ سے مختلف ہے جو کسی حاجی عمل کو معطل کر دے، اور وہ اس مفسدہ سے مختلف ہے جو کسی تحسینی چیز میں رکاوٹ بنے۔ وہ مفسدہ جو مال کے لیے مضر بنے اس مفسدے سے کم درجے میں ہے جو جان کے لیے مضر ہو، اور یہ مفسدے سے کم ہے جو دین اور عقیدے کو نقصان پہنچائے۔ پھر مفاسد اور مضرتیں اپنے حجم، اثرات اور خسارات کے لحاظ سے بھی آپس میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے بعض قواعد وضع کیے ہیں جو دین کے اہم ترین احکام کو منضبط کرتے ہیں۔ ان میں سے چند قواعد یہ ہیں: لا ضرر ولا ضرار، نقصان پہنچانے میں پہل کرنا اور ضرر کا جواب ضرر سے دینا دونوں ممنوع ہے۔ الضرر یزال بقدر الامکان، ضرر کو ممکن حد تک زائل کیا۔ الضرر لا یزال بضرر مثلہ او اکبر منہ، ضرر کو اس کے برابر یا اس سے بڑے ضرر سے زائل نہ کیا جائے۔ یرتکب اخف الضررین واہون الشرین، 2 ضرروں یا 2 شرین میں سے جو زیادہ خفیف ہوگا اس کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ یتحمل الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلی، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے۔
یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، عام ضرر سے بچنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت کیا جائے۔ مصالح و مفاسد میں تعارض کے وقت موازنہ، اگر کسی معاملے میں مصالح اور مفاسد یا منفعت اور مضرت دونوں جمع ہوں تو ان کے درمیان موازنہ کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس میں اغلب اور اکثر کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر کسی معاملے میں مفاسد اور مضرتیں مصالح اور منافع پر غالب ہوں تو اس کام کو روکنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں فساد کا غلبہ ہے۔ یہاں اس منفعت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو اس میں موجود ہے۔ یہی بات قرآن نے شراب کے مسئلے میں اس وقت بیان فرمائی تھی جب پوچھنے والوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہے، پوچھتے ہیں شراب و جوئے کا کیا حکم؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی برائی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس جب منفعت بڑی اور غالب ہو تو اس کام کی اجازت دی جائے گی اور اسے مشروع سمجھا جائے گا۔ اس میں جو چھوٹی مفسدہ موجود ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو اہم ترین قواعد ہیں وہ یہ ہیں: خرابی کو دفع کرنا مصلحت کے حصول پر مقدم ہے۔ اس قاعدے کی تکمیل ایک اور قاعدے سے ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی خرابی کو بڑی مصلحت کی خاطر نظر انداز کیا جائے گا اور عارضی خرابی کو دائمی مصلحت کی خاطر نظر انداز کیا جائے گا، اور اسی طرح یقینی مصلحت کو موہوم خرابی کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ موازنات کے اس مسئلے کی عملی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر شرعی ہے سیاست کے باب میں، کیونکہ وہ بنیاد ہے جس پر سیاست شرعیہ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور ترجیحات کے مسئلے کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مصالح اور مفاسد کی پہچان کیسے؟ قابل لحاظ مصالح یا دنیاوی ہوں گے یا اخروی، یا پھر دنیاوی اور اخروی دونوں، اور یہی معاملہ یقیناً مفاسد کا بھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی پہچان کا شرعی یا عقلی یا دونوں لحاظ سے ایک طریقہ کار ہے۔ عز بن عبدالسلام کی رائے ہے، امام عز الدین بن عبدالسلام نے اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے اس مقام پر بڑے پتے کی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکثر دنیاوی مصالح و مفاسد عقل سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں اور وہی زیادہ تر قانونی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرع کے وارد ہونے سے پہلے بھی ایک عقل مند سے یہ بات چھپی نہیں تھی کہ انسان اور دوسری اشیاء کے لیے فوائد کا حصول اور خرابیوں کا سد باب اچھا اور قابل تعریف ہے۔ اسی طرح اچھے سے اچھے فوائد کا حصول بھی قابل تعریف ہے، اور خرابیوں میں جو زیادہ بڑی خرابی ہو اس کا اپنے اپنے درجے کے مطابق سد باب بھی قابل تعریف ہے۔ نیز غالب فوائد کو مغلوب خرابیوں پر مقدم کرنا بھی پسندیدہ ہے، اور غالب خرابیوں کو روکنا مغلوب فوائد کے حصول پر مقدم ہے۔ اس پر حکماء کے درمیان اتفاق ہے۔ اس طرح خون کی حرمت، مال و متاع اور عزت کی حرمت اور اقوال و اعمال میں افضل سے افضل کے حصول کے قوانین کا معاملہ ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض میں اختلاف ہوا ہے، مگر اس کی غالب وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں برابری یا ان کے درمیان کسی کے راجح اور کسی کے مرجوح ہونے میں اختلاف ہوتا ہے۔ جب دو امور میں مساوات ہوتا ہے تو عام لوگ حیرت کا شکار ہوتے ہیں، اور جب تفاوت یا مساوات میں انہیں حیرت ہوتی ہے تو توقف اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بیماری کو دفع کرتے ہیں، خواہ اس کے ساتھ آدمی چھوٹی بیماری کا مستقل مریض ہی بن جائے۔ وہ دو صحتوں میں سے جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور صحت کی چھوٹی قسم کے چلے جانے کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، مگر جب وہ مساوات یا تفاوت کے حوالے سے حیرت میں پڑ جاتے ہیں تب وہ توقف اختیار کرتے ہیں۔ علم طب بھی شریعت کی طرح صحت و عافیت کے حصول اور صحت کی خرابی کو روکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ان میں جن بیماریوں کو دفع کیا جا سکتا ہے ان کو دفع کیا جائے گا، اور جن عافیتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے ان کو حاصل کیا جائے گا۔ اگر ساری بیماریوں کو دفع کرنا اور ساری صحتوں کو حاصل کرنا ممکن نہ تو پھر دیکھا جائے گا اگر سب آپس میں برابر ہیں تو طبیب کو اختیار ہوگا کہ کس بیماری کو پہلے دفع کرے اور کس مصلحت کو پہلے حاصل کرے۔ اگر ان کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے تو ان کے درمیان ترجیح کی صورت کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر اسے ان کے درمیان تفاوت یا ترجیح کا نہیں ہے تو پھر توقف کر لے۔ جس نے شریعت وضع کی ہے اس نے طب کو بھی وضع کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ بندوں کے مصالح کو حاصل کیا جائے اور ان سے خرابیوں کو دفع کیا جائے۔ جس طرح یہ جائز نہیں کہ آدمی دینی مسالے میں راجح پہلو کے واضح ہونے تک ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے میں توقف ہی کرے، اسی طرح طبیب کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ راجح پہلو کے واضح ہونے تک بیماریوں میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے میں توقف بھی کرے اور علاج بھی شروع کرے۔ اس اصول سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا سوائے اس کے جو صالح و اصلح اور فاسد و افسد میں فرق کرنے سے بے خبر ہو۔ وجہ وہی ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے، اس کی خلاف ورزی صرف وہی کرے گا جو جاہل ہو اور اس پر ثقافت غالب آ گئی ہو، یا احمق ہو اور اس میں حماقت کا غلبہ ہو۔ کافر میں سے جن لوگوں نے حیوان کی ذبح حرام قرار دیا اور اس نے حیوان کی مصلحت چاہی تو بھی حق کی پچڑی سے اتر گیا، کیونکہ اس نے حیوان خسیس جانور کے فائدے کو حیوان نفیس یعنی انسان کے فائدے پر مقدم کر دیا۔ اگر وہ جہالت اور خواہش کی پیروی سے آزاد ہو جاتا تو یقیناً وہ احسن کو خسیس پر مقدم کرتا اور کبھی پر عمل پیرا ہو کر وہ اقباح کو دفع کرتا۔ لیکن فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، سورہ روم کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، کون ہے جو اس شخص کو ہدایت دے سکے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اسے غلطی سے بچایا ہو
اور اسے اس مسئلے کے ما لہا وما علیہا کا علم دیا ہو اور پھر اس علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو تو وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ہم ان کو پہلے بھی کم سمجھ رہے تھے مگر اب تو اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح مجتہدین فی الاحکام کا معاملہ ہوتا ہے، ان میں سے جسے اللہ نے توفیق دی ہو اور اسے غلطی سے محفوظ رکھا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے راجح دلائل سے آگاہ کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ حق تک پہنچ پاتا ہے۔ اس کے لیے دو گنا اجر ہوتا ہے، ایک ارادے کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا۔ اس کے برعکس جو شخص کسی بات کو کسی پر ترجیح دینے میں غلطی کرتا ہے، اسے اپنے ارادے اور اتحاد کا ثواب مل جاتا ہے، اور اسے جو غلطی ہو جاتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ ان خطاؤں میں سب سے بڑی وہ ہوتی ہے جو مجتہد سے اصولی مسائل میں ہو جاتی ہے۔ جان لو کہ اسلحے کا مقدم کرنا اور افسد کا سدباب کرنا، یہ دونوں باتیں انسانی طبیعت میں مرکوز کی گئی ہیں، اور یہ ان پر رب الارباب کی خصوصی نظر کرم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو لذیذ اور لذیذ تر میں انتخاب کا اختیار دے دیں تو یقیناً وہ لذیذ تر کو منتخب کرے گا۔ اسی طرح اگر اسے حسین اور حسین تر میں انتخاب کا اختیار دے دیں تو وہ حسین تر کو اپنائے گا۔ اگر اسے کانسی اور چاندی کے سکوں میں انتخاب کا اختیار دیا جائے تو وہ چاندی کے سکوں کو منتخب کرے گا، نہیں اگر اسے سونے اور چاندی میں انتخاب کا اختیار دیا جائے تو وہ سونے کا انتخاب کرے گا۔ اسلحے پر سونے کا کوئی بھی مقدم نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اسلحے کی فضیلت سے بے خبر ہو یا ایسا بدبخت ہو جسے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جاہل بنایا ہوا ہو اور وہ دونوں کے درمیان موجود فرق کو نہ دیکھتا ہو۔ رہے آخرت کے مسالے اور مفاسد تو نقل کیے کے بغیر معلوم نہیں کیے جا سکتے۔ جن مسالے کا تعلق دین اور دنیا دونوں سے ہے وہ متفرق اور متفاوت درجات میں ہوتے ہیں، ان میں سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض ادنا کے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان متوسط ہوتے ہیں۔ پھر جو متوسط ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ متفق علیہ ہوتے ہیں اور بعض میں اختلاف ہوتا ہے۔ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس میں یا تو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر کسی ایک کا، اور جس چیز سے روکا جاتا ہے تو اس میں یا تو دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا۔ جس عمل کے کرنے سے بہترین مصلحت کو حاصل کیا جائے وہ افضل الاعمال ہوتا ہے، اور جو ان میں سب سے بدترین خرابی کا ذریعہ بنے تو وہ ارذل الاعمال ہوگا۔ چنانچہ دنیا میں کوئی سعادت نہیں ہے جو معرفت حق، ایمان اور اطاعت الہی سے زیادہ صالح ہو، اور کوئی شقاوت نہیں ہے جو جہالت، کفر اور فسوق و عصیان سے زیادہ بری ہو۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مصالح کے تفاوت سے اخروی ثواب میں فرق ہوتا ہے اور مفاسد کے تفاوت سے اخروی عذاب میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ مقاصد قرآن میں چند اہم مقاصد یہ ہیں: مصالح اور ان کے اسباب کو حاصل کرنے کا حکم دینا اور مفاسد اور ان کے اسباب سے روکنا۔ چنانچہ دنیا کے مصالح اور مفاسد کی آخرت کے مفاسد اور مصالح سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ اخروی مصالح میں جنت میں دائمی قیام، اللہ کی رضامندی اور پھر اللہ کی دیدار اصل چیزیں۔ اے کاش یہ واقعی دائمی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح آخرت کے مفاسد میں دائمی عذاب، جہنم، اللہ کی ناراضگی اور دیدار الہی سے محرومی ہے۔ ہائے افسوس، یہ واقعی دردناک عذاب ہے۔ مصالح کی تین قسمیں ہیں، ایک مباحات کے مصالح، دوسرے مستحبات کے مصالح اور تیسرے واجبات کے مصالح۔ مفاسد کی دو قسمیں، ایک مفاسد مکروہات اور دوسرے مفاسد محرمات۔ دارین کے مصالح و مفاسد کا پیمانہ۔ دنیا اور آخرت کے مصالح مفاسد ان کے شرعی اسباب جانے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے کوئی چیز مخفی ہو جائے تو اسے شریعت سے معلوم کیا جائے گا، اور شریعت نام ہے کتاب و سنت، اجماع، قیاس معتبرہ اور استدلال صحیح کا۔ رہے دنیا کے مصالح، اس کے اسباب اور اس کے مفاسد تو وہ ضروریات، تجربات، عادیات اور معتبر گمان سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مخفی ہو جاتی ہے تو اپنے مذکورہ دلائل سے معلوم ہو سکے گی۔ جو چاہتا ہے کہ ان متناسبات، مصالح اور مفاسد میں راجح اور مرجوح کو پہچان لے تو اسے اپنی عقل کے ترازو پر پرکھے، بشرطے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر احکام کی بنیاد رکھے۔ اس سے شاید کوئی حکم بھی خارج نہیں ہوگا سوائے ان افعال کے جن کو اللہ نے بندوں پر عبادت کے طور پر لازم کیا ہے اور انہیں اس کی مصلحتوں یا مفاسد سے آگاہ نہیں کیا۔ اس طرح سے اعمال کا حسن و قبح معلوم کیا جا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ حسن اشیاء کے مصالح کو حاصل کرے اور کبھی اعمال کے مفاسد کی دفع کرے۔ اسی طرح اس پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے، اسے رزق دے، اسے مکلف کرے، اسے ثواب یا عذاب دے۔ وہ اس نے افعال کے مصالح کو حاصل کرتا ہے یا کبھی کے مفاسد کو دور کرتا ہے تو اپنے اختیار سے اور اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتے ہوئے کرتا ہے۔ کتاب قواعد الاحکام کا مقصد۔ امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کتاب کی تصنیف کا مقصد طاعات، معاملات اور باقی اعمال کے مصالح کا بیان ہے تاکہ لوگ اس کے حصول کی سعی کریں۔ اسی طرح اس کا مقصد ممنوعات کی مصلحتوں کا بیان ہے تاکہ لوگ ان کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ نیز عبادات کے مصالح کا بیان ہے تاکہ لوگ اس سے آگاہ رہیں۔ اسی طرح جن مصالح کو مقدم کرنا ہے اور جن کو مؤخر کرنا ہے ان کا بیان بھی اس کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ان اعمال کی مصلحتوں کا بیان جو انسانوں کی قدرت میں ہے اور جو ان کی قدرت میں نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شریعت ساری فائدہ ہی فائدہ ہے۔
وہ یا تو خرابیوں کو دفع کرتی ہے یا فوائد کو حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا آمنو، اے ایمان لانے والو، تو اس کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے اس پر غور کریں۔ وہاں آپ کو اس کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی کہ یا تو تجھے بھلائی پر ابھارا جاتا ہے یا تجھے برائی سے روکا جاتا ہے، یا پھر یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بعض چیزوں کے مفاسد کھل کر بیان کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے اجتناب پر ابھارا جائے۔ اسی طرح بعض احکام میں جو مسالے ہیں ان کو بھی کھل کر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مسالے کو عملی جامہ پہنانے پر ابھارا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جاری رکھیں یا ابھی ویسے ہیں 10-15 منٹ تو؟ جاری رکھے، ابھی تو 15 منٹ ہوئے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین میں ترجیحات، مولانا علامہ یوسف قرضاوی صاحب کی کتاب کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا ذیلی عنوان ہے ترجیحات اور مقاصد شریعت۔ ترجیحات اور مقاصد شریعت۔ ترجیحات کے مسئلے کا تعلق مقاصد شریعت کے مسئلے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ شرعی احکام کسی نہ کسی علت کے ساتھ معلل ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری شکل کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے جن کو وجود میں لانا شریعت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے۔ یہ نام قرآن پاک میں کم و بیش 90 بار استعمال ہوا ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ حکیم کسی عبث اور فضول چیز کو قانونی شکل نہیں دیتا، جیسا کہ وہ کسی چیز کو عبث اور باطل طور پر پیدا نہیں کرتا۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ عبادات محضہ کے بھی اپنے شرعی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی بھی علتیں بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ نماز کے بارے میں فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا، تطہرہم وتزکیہم بہا، تم اس کے ذریعے ان کی تطہیر اور تزکیہ کرو۔ روزے کا مقصد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور حج کے بارے میں فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ دین کی صحیح سمجھ کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے مقاصد سے آگاہی حاصل کریں تاکہ ہم ان کو وجود میں لانے کے لیے کام کر سکیں، اور اپنے آپ پر یا دوسرے لوگوں پر ایسی چیزوں کے بارے میں تشدد نہ کریں جن کا تعلق شریعت کے مقاصد اور اہداف کے ساتھ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ ہم اپنے دور میں صدقہ فطر کو اشیاء خورد و نوش کی صورت میں دینا لازمی قرار دیں، یہاں تک کہ شہری علاقوں میں بھی یہی فتویٰ جاری کریں۔ اس میں اصل مقصود اشیاء خورد و نوش کا کسی کو دینا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس مبارک دن میں غریب آدمی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے۔ اسی طرح میں اس بارے میں تشدد کے بھی کوئی معنی نہیں سمجھتا کہ حج کے دوران جمعرات کو کنکریاں مارنے کے لیے زوال سے پہلے کا وقت لازمی قرار دیں، خواہ اس کے لیے کتنا ہی رش بن جائے اور اس کی بنا پر کتنے ہی لوگ بھیڑ میں دوسروں کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں، جیسا کہ پچھلے چند سالوں سے معمول بن گیا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ زوال سے پہلے جمعرات کو کنکریاں مارنا مقصود بدعت ہے۔ اصل مقصود تو اللہ کا ذکر اور آسانی پیدا کرنا اور حرج کو دور کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسائل ثابتہ اور وسائل متغیرہ میں تمیز کیا جائے۔ پہلی چیز کے بارے میں ہمیں فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے، اور دوسری کے بارے میں ریشم سے زیادہ نرم۔ یہ بات ہم نے اپنی کتاب کیف نتعامل مع السنہ النبویہ میں خوب واضح کی ہے۔ اگلا موضوع ہے ترجیحات اور فہم نصوص۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجیحات کے مسئلے کا جزئی نصوص شریعت کی سمجھ سے بھی گہرا تعلق ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ اسے مقاصد کلیہ اور قواعد عامہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جزیات کو اپنی کلیات کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور فروع کو اصول کی طرف۔ یہاں بھی یہ بات اہم ہے کہ قطعی اور ظنی نصوص کے درمیان اور محکم اور متشابہ کے درمیان فرق روا رکھا جائے۔ ظنی کو قطعی کی روشنی میں دیکھا جائے اور متشابہ کو محکم کے قالب میں کسا جائے۔ اگر یہ بات دیکھی جائے کہ یہ فقہ زیادہ تفصیلات کے ساتھ کسی قسم سے تعارض کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فقہ کا سب سے زیادہ لزوم علم حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے فہم میں قرآن سے بھی زیادہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس کا عمل دخل بہت سی جزیات اور تطبیقات میں ہوتا ہے۔ اس میں بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق قانون سازی کے ساتھ، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق قانون سازی سے نہیں ہوتا۔ مثلا کھجور میں قلم لگانے کی حدیث یا اس طرح کی بعض اور احادیث ایسی ہیں جن کا تعلق قانون سازی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر ان میں بعض ایسی ہوتی ہیں جو مستقل قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض ایسی بھی جن کا تعلق عارضی قانون سازی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیز بعض اشیاء عام قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں اور بعض کا خاص قانون سازی کے ساتھ۔ یہ ساری قسمیں محققین علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ ہم نے بھی اسے الجانب
तशरीह लिस्सुन्ना के मौजू पर बहस करते हुए मुजल्ला मरकज़ बहास सुन्ना वल मुसैरा में और अपनी किताब सुन्ना मज़हर लिल मारिफा वल हज़ारा में बयान किया है। जो लोग ज़्यादा तफसील चाहते हैं वो उनकी तरफ रुजू फरमाएं। बिल्लाहि तौफीक। अगला मौजू है मिकदार पर मायार की तरजीह। शरई तौर पर एक अहम बात है कि कैफियत और नौइयत को कमियत और हुजुम पर मुकद्दम किया जाए। कैफियत और नौइयत को कमियत और हुजुम पर मुकद्दम किया जाए। शरीयत में अददी अक्सरियत या हुजुम में बड़े होने का इतबार नहीं होता, बल्कि असल दारोमदार चीज की नौइयत और कैफियत पर होता है। सिर्फ कसरत काबिल तारीफ नहीं, कुरान करीम ने उस अक्सरियत की मजम्मत की है जिसके अफराद ना अकल रखते हो ना इल्म, यानी कि वो ईमान ना लाते हो और शुक्र ना करते। इस पर किताब अल्लाह की बहुत सी आयात दलालत करती है। मसलन सूरह अनकबूत की आयत नंबर 63 में लिखा है बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून, बल्कि इनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते। सूरह आराफ की आयत नंबर 187 में लिखा है वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। सूरह हूद की आयत नंबर 17 में लिखा है वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में लिखा है वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। सूरह अनाम की आयत नंबर 116 में लिखा है वइन तुतिअ अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अगर तुमने जमीन के अक्सर लोगों की पैरवी की तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे। दूसरी तरफ कुरान की तारीफ करता है जो मोमिन बाबर और शाकिर हो। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह स्वाद की आयत नंबर 24 में इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व क़लीलुम मा हुम, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और वो थोड़े ही होते हैं। सूरह सबा की आयत नंबर 13 में इरशाद है व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर, और हमारे बंदों में थोड़े ही होते हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 में इरशाद है वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्द, याद करो जब तुम थोड़े थे जमीन में कमजोर किए गए थे। सूरह हूद की आयत नंबर 116 में लिखा है फलौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम, फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फिसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने उन कौमों में से बचा लिया। इसमें मतलब ये नहीं है कि महज तादाद ज्यादा हो, बल्कि अहम यह है कि लोगों में जो मोमिनीन सालिहीन हो उनकी तादाद ज्यादा हो। बहुत से लोग ये हदीस को बयान करते हैं कि निकाह करो और नस्ल को आगे बढ़ाओ, तनाकहू तनासलू, और अपनी तादाद में इजाफा करो, तकस्सरू फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, मैं तुम्हारे जरिए से कसीरुल उमम बनना चाहता हूँ। तनाकहू तनासलू तकस्सरू फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, निकाह करो और नस्ल को आगे बढ़ाओ और अपनी तादाद में इजाफा करो, मैं तुम्हारे जरिए से कसीरुल उमम बनना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिल, फासिक और जालिम लोगों पर तो फख्र नहीं करते, बल्कि आप सब नेक, पाक, बामल और नफा बख्श लोगों पर फख्र करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नासु कइब्लिन मिअतिन ला तजिदु फीहा राहिला, बाद इंसानों की मिसाल उन 100 ऊंटों की तरह होती है जिनमें एक भी सवारी के लायक ना हो। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि लोगों में भी बेहतरीन किस्म के लोग ऐसे ही नादिर होते हैं। जैसे ऊंटों में ऐसे ऊंट बहुत कम होते हैं जो सवारी के लिए, सफर के लिए और नकल हमल के लिए सॉलिड होते हैं, हत्ता कि बाद 100 ऊंटों में एक भी सिफात का हामिल नहीं होता। और इंसान के अंदर ये तफावत और फर्क दूसरी किस्म के जानवरों की निस्बत कहीं ज्यादा होता है। यहाँ तक कि हदीस में आया है लैसा शैउन खैरम मिन अल्फिन मिस्लहु इल्ला इल्लल इंसान, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने जैसे 1000 से बेहतर हो सिवाय इंसान। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने जैसे 1000 से बेहतर हो सिवाय इंसान। हम हर चीज में कमियत और तादाद के खूबर बनते हैं और चाहते हैं सिलसिला नंबर में हजारों और लाखों से आगे निकल जाए, मगर अक्सर हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि इस कसरत के पीछे असल हकीकत क्या है। ना हम इस हवाले से सोचते हैं कि ये हिस्से किस चीज पर मुश्तमिल है। दौर जाहिलियत के एक अरबी शायर ने भी इस बात का इदराक किया था कि नौयत की अहमियत तादाद से ज्यादा है। वो कहता है, वो हमें आर दिलाती है कि हमारी तादाद कम है। मैंने कहा कि शरीफ लोगों की तादाद तो कम ही होती है और फिर हमारा कम होना हमें कोई नुकसान नहीं देता, क्योंकि हमारे पड़ोसी या हलीफ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। इसके वजह जो लोग तादाद में ज्यादा हैं उनके पड़ोसी या हलीफ करीब हैं। कुरान ने हमारे सामने ये भी बयान किया है कि तालूत की फौज जो करीब तादाद में थी, किस तरह जालूत की कसीर तादाद फौज पर गालिब आ गई। सूरह बकरा की आयत 249 से 251 में इरशाद है फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं। फिर मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक गिरोह खलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तालूत और उसके साथ मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हमें जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा बारहा ऐसा हुआ है कि एक खलील गिरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गिरोह पर गालिब आ गया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार दिया। कुरान ने हमारे सामने ये भी बातें कर दिया
کہ किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ग़ज़वे बदर में मुशरिकीन पर गालिब आ गए। हालांकि मुशरिकीन बड़ी तादाद में थे और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तादाद बहुत कम थी। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 में फरमाते हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर वअंतुम अज़िल्ला वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। यकीनन जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम बहुत कमजोर थे, लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 में इरशाद है, वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुम अन्नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। याद करो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, जमीन में तुमको बेजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा ना, फिर अल्लाह ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी और अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए। दूसरी तरफ ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमानों ने तादाद की तरफ देखा, उसके धोखे में आ गए और मायार को नहीं जांचा, उन्होंने रूहानी कुव्वत और जंगी तैयारी को नजरअंदाज कर दिया, तो करीब था कि वो शिकस्त खा जाते। पहले पहल उनकी हालत बिगड़ गई, जिसका मकसद ये था कि वो सीखे, मुतनब्बे और तौबा करें। फिर अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई और उनकी ऐसी फौजों से मदद की जिन्हें वो देख भी नहीं सकते थे। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत 25 और 26 में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह से पहले बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी ग़ज़वा हुनैन के रोज उसकी दस्तगीरी की शान तुम देख चुके हो। उस रोज तुम्हें अपनी कसरत से तादाद का ज़र्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और जमीन अपनी वसअत के बावजूद तुम पर तंग हुए और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाज़िल फरमाई और वो लश्कर उतारे जो तुमको नजर ना आते थे, और मुनकिरीन हक को सजा दी कि यही बदला है उन लोगों का जो हक का इनकार करे। उन्होंने बात भी बयान किया कि एक इंसान में जब कुव्वत ईमानी और कुव्वत इरादी जिसे सब्र से ताबीर किया जाता है एक साथ जमा हो जाए, तो उसकी ताकत अपने उस दुश्मन के मुकाबले में 10 गुना तक बढ़ने का इम्कान होता है जो कुव्वत ईमानी और कुव्वत इरादी से आरी होता है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 में इरशाद है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम्हें से 20 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हैं तो मुनकिरीन हक में 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। ये तनासुब उस सूरत में है कि मुसलमान ताकतवर हो। अगर वो कमजोर हो तो फिर मुमकिन है कि उसकी ताकत अपने दुश्मन के मुकाबले में दुगना हो जाए, जैसा कि उसकी तरफ सूरह इनफाल की अगली आयत इशारा कर रही है। सूरह इनफाल की आयत नंबर 66 में इरशाद है, अल-आन खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा व इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अब तुम में कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आए। मालूम हुआ कि कामयाबी का असल दारोमदार ईमान और इरादे पर है, तादाद और कसरत पर नहीं है। माया की अहमियत क्या है? जिसने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया उसको मालूम होता है कि आप उनकी तवज्जो कमियत की तरफ नहीं होती बल्कि कैफियत पर होती थी। सीरत नबी और सीरत खुलफाए राशिदीन से भी यही बात पूरी वजाहत के साथ मालूम होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को फतह मिस्र के लिए भेजा था। उनके साथ सिर्फ 4000 की फौज थी। फिर उन्होंने कुमक मांगी तो मजीद 4000 फौज भेजी। इस कुमक के साथ 4 मखसूस अफराद थे, जिनके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इनमें हर फर्द 1000 के बराबर है। इस तरह मजमूई फौज को 12000 समझो और 12000 अफराद को इससे कम अफराद से शिकस्त नहीं खाना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस बात पर यकीन रखते थे कि असल एतबार लोगों की कैफियत, उनकी कदर कीमत और उनकी सलाहियतों का होता है, न कि उनकी तादाद और हुजूम का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही से ये बात मक़बूल है कि वो एक दिन किसी कुशादा मकान में अपने बाद साथियों के साथ बैठे थे। इस दौरान उन्होंने फरमाया, अपनी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करो। इनमें से एक ने कहा, मेरी ख्वाहिश तो यह है कि मेरे पास इस घर के बराबर चांदी के दराहिम हो और मैं उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करूं। दूसरे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतने ही सोने के दिनार हो और मैं उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे पास इस घर के बराबर अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुज़ैफा के गुलाम सालिम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अफराद हो और मैं उनको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करूं। हमारे दौर में पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1.25 अरब से तजावुज कर गई है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी हालत उसी तरह है जिस तरह के हदीस में उनकी हालत बयान की गई है। मुस्लिम अहमद और अबू दाऊद में हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब कौमें हर तरफ से तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह के खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम बहुत ज्यादा होगे, मगर तुम्हारी मिसाल सैलाब के खसो खाचाक की तरह होगी। तुम्हारे दुश्मन के दिलों से अल्लाह ताला तुम्हारा रौब निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। यह हदीस वजाहत करती है कि अगर कसरत बाहर से फूली हुई और अंदर से बोसीदा हो तो किसी काम की नहीं होती, जैसा कि उम्मत की तारीख के इस दौर में होता है जब वो खसो खाचाक की तरह बन जाती है और जब वो खिफत, अदम इत्तेहाद और फुकदान हदफ की इसी सिर्फ के साथ मुतासर होती है जिससे खसो खाचाक मुतासर होती है। इन हालात में तवज्जो कैफियत और नौयत पर मरकूज होनी चाहिए, न कि सिर्फ कमियत पर। और यहाँ कमियत से मुराद हर वो चीज है जो सिर्फ मादी पहलू की ताबीर हो, जैसे तादाद की कसरत, मैदान कार की वसअत, बड़ी जिसामत, भारी वजन, मुद्दत दराज या इसके अलावा कोई और चीज जो इस सिलसिले के साथ ताल्लुक रखती है।
ہم جو بات کر سکتے تعداد کے بارے میں کہی ہے وہی بات دوسرے امور کے بارے میں بھی ہے. مثلا ایک انسان کا اصل اندازہ اس کے لمبے قد، جسمانی قوت، موٹے جسم یا خوبصورت شکل کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا. یہ ساری چیزیں اس کی اصل جوہر، اس کی انسانیت کی حقیقت سے خارج ہے. جسم تو انسان کے لیے خلاف اور کوشش کی طرح ہے. رہی انسان کی حقیقت تو وہ عقل اور قلب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت یہ بیان کی ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے انہیں تم دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے. اس طرح قوم عاد کی صفت میں ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے اور تمہیں خوب تن و مند کیا. لیکن سرکت اور جسامت میں ان کی اس بڑائی نے انہیں دھوکے اور تکبر میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے آج کا یہاں تک وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور. اور حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑے موٹے تازہ شخص کو لایا جائے گا مگر اللہ کے یہاں اس کا بدن مچھر کے پر کے برابر بھی ہے. اور پھر فرمایا چاہو تو اس کے بارے میں یہ آیت پڑھو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی درخت پر چڑھ گئے تو نیچے سے ساتھیوں نے ان کی پنڈلیاں دیکھی جو بہت پتلی تھی. وہ انہیں دیکھ کر ہنس پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم لوگ اس پر ہنس رہے ہو کہ اس کی پنڈلیاں پتلی ہیں، خدا کی قسم میزان میں یہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. معلوم ہوا کہ جسم کی موٹائی کا کوئی اعتبار نہیں اگر اس میں عقل صحیح اور قلب صافی سکونت پذیر نہ ہو. ایک پرانا عربی مقولہ ہے ان نوجوانوں کو تم بظاہر تو کھجور جیسا سمجھتے لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کسی قوم کی رجوع کرتے ہوئے کہا تھا اس قوم کے چھوٹے بڑے ہونے کی کوئی بات نہیں، ان کے جسم خچروں جیسے مگر ان کی عقل و سمجھ چڑیوں جیسی. اس مطلب یہ نہیں کہ اسلام جسمانی صحت اور قوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ہرگز نہیں، وہ تو اس کی انتہائی حد تک اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کی کسی بنا پر تعریف کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں ارشاد ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور اسے علمی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور حدیث میں ہے کہ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. اسی طرح ارشاد ہے الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ. طاقتور مسلمان اللہ کے یہاں کمزور مسلمان سے بہتر اور محبوب ہے. اصل بات یہ ہے کہ اسلام جسمانی قوت اور بڑائی کو فضیلت کا معیار نہیں بناتا. پھر جس طرح کے جسم کا موٹا ہونا اور اس کا طاقتور ہونا مردانگی اور فضیلت کا معیار نہیں ہے، اسی طرح کا معاملہ چہرے کی خوشنمائی اور حسن صورت کا بھی ہے. حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کسی شاعر نے عبد الملک بن مروان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. شعر کا ترجمہ ہے اس کے سر پر تاج سجا ہوتا ہے اور وہ اس کی سنہری جبین پر چمک رہا ہوتا ہے. تو اس نے شاعر پر ملامت کی کہ تم نے میری اس طرح تعریف کی جیسے خوبصورت اور نرم و نازک لڑکیوں کی کرنی چاہیے، اور اسے کہا کہ تم نے میری اس طرح تعریف کیوں نہ کی جس طرح کسی شاعر نے مصعب بن جبیر کی تھی. اس نے کہا تھا، اشعار کا ترجمہ ہے، مصعب تو اللہ کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے جس کی روشنی سے اندھیرے چھٹ گئے ہیں. اس کا فیصلہ قوت کا فیصلہ ہے مگر اس میں کوئی تکبر اور جبروت نہیں ہے. جی ہاں، مردوں کے جانچنے کا معیار ان کا علم، ایمان اور عمل ہوتا ہے. اگر اس میں اسلام اور احسان، یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اسلام میں امن اس کے حجم یا اس کی مقدار کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے ناپا جاتا ہے کہ اس میں احسان کتنا ہے اور اس میں پختگی کس قدر ہے. اسلام میں احسان کا مقام نفل کا نہیں بلکہ یہ ایک فریضہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان پر روزے اور دوسرے فرائض لازم کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احسان کو لازم کیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. یہاں تک کہ جب تم کسی چیز کو قتل کرو تو احسن طریقے سے، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے. اپنی چھری کو خوب تیز کیا کرو اور جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے اذیت سے بچاؤ. یہاں لفظ قتل استعمال ہوا ہے اور اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے. آپ سب کا ارشاد یہ بھی ہے ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یحسن. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ایک عامل جب کوئی عمل کرے تو اسے احسن طریقے سے انجام دے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو لازم کیا ہے اور اسے واجب قرار دیا ہے، اسی طرح وہ احسان کو بھی پسند فرماتا ہے اور صاحب احسان کو. بلکہ قرآن تو مکلفین سے صرف عمل حسن کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ انہیں عمل احسن کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 17-18 میں ارشاد ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. قرآن تو مخالفین کے ساتھ جدال کے لیے بھی طریقے احسن کا حکم دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین. وہ برائی کو احسن طریقے سے دفع کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. وہ یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے سوائے اس کے طریقہ احسن کے ساتھ ہو، سوائے اس کے کہ وہ طریقہ احسن کے ساتھ ہو. سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
हत्ता यबलुगा अशुद्दा, मानो यकीन के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो सन्ने रुश्द को पहुंच जाए। बल्कि कुरान ने आसमान जमीन बाकी कायनात और मौत और हयात की तख्लीक का मकसद यही बयान किया है कि मुकल्लिफीन को आजमाया जाए कि अय्युहुम अहसनु अमला। सूरह कहफ की आयत नंबर 7 में कहते हैं में से कौन एहसन अमल करने वाला है। जैसा कि इस पर किताब अल्लाह की कई आयत गोया है, इनके दरमियान तसावुक और मुकाबला इसमें नहीं है कि कौन बुरा अमल करता है और कौन अच्छा, बल्कि असल मुकाबला इस बात में है कि कौन हुस्न यानी अच्छा अमल करता है और कौन एहसन ज्यादा अच्छा करता है। जरूरत इस बात की है कि एक मुसलमान फर्द का असल काम ही ये हो कि वो हमेशा एहसन और अच्छा की कोशिश करता है। हदीस में है जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो उसे जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगो। इज़ा सअलतुमुल्लाह अल जन्नत फस्अलूहुल फिरदौस, ये सबसे बेहतरीन जन्नत है, ये सबसे आला है, और उसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। फइन्नहु औसतुल जन्नह व आलल जन्नह व फौकहु अर्शुर रहमान। और मशहूर हदीस इब्रान में भी है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान के बारे में सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान यह है कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, बस अगर तुम उसे नहीं देख रहा है तो यकीनन तुम्हें देख रहा है। ये इबादत में एहसान की तफसीर है और इससे मुराद है ऐसा मगन होना और इस कदर इखलास का मुजाहरा करना कि जैसा अल्लाह सामने नजर आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारा मुतालिया जारी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा की नशिस्तों में इस किताब के बकिया हिस्से का मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन हिदायत से पूरा पूरा इस्तेफादा करने और इसके मुताबिक अपने अमल को डालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जनाब, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आज 83 पेजेस इसके हो गए हैं। तो बस लोग इसमें कम ही आते हैं, अभी टाइम 1 मिनट रह गया है, अगर कोई साथी बात करना चाहे तो। वरना फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।